وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ پہلی صفت عباد الرحمن کی اللہ فرماتا ہے میرا بندہ وہ ہے جو زمین پر عاجزی اور انکساری سے چلتا ہے، یعنی اکڑ کر غرور و تکبر اس کے اندر نہیں ہے۔ خدا فرما رہا ہے جو میرا بندہ ہے اس کے اندر انکساری ہے، اس کے اندر عاجزی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہے، اس کے اندر ادب ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، یہ متکبر اور مغرور انسان نہیں ہے۔ اور مغرور انسان اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ فرما رہا ہے عباد الرحمن میں سے پہلی صفت کون سی ہے کہ یہ بندہ زمین پر جب چلتا ہے تو عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ جو شخص زمین پر بڑے اکڑ کے چلے نا، تکبر سے چلے، تو زمین اس کو ندا دیتی ہے تو کس کے سامنے اکڑ رہا ہے، کس کے اوپر تو اکڑ رہا ہے، بعد میں اسی مٹی کے اندر ہی تو نے آنا ہے۔ جس مٹی کے اوپر مغرور ہو کے متکبر ہو کے چل رہا ہے، اسی مٹی میں تو نے دفن ہونا ہے، تو غرور کس کے سامنے کر رہا ہے؟ غرور ایک ایسی صفت ہے، یہ صفت نہیں ہے بلکہ ایک بیماری ہے جو انسانی نفس کو لگتی ہے۔ ہم جسمانی بیماریوں کا علاج تو کروانے کے لیے بہت بھاگتے ہیں، علاج ڈیرے میں نہیں ہوا تو ملتان چلے جائیں گے، راولپنڈی چلے جائیں گے، لاہور چلے جائیں گے، کراچی چلے جائیں گے اگر جسمانی بیماری ہو تو۔ لیکن اگر ہمارے جسم کو جسمانی بیماری لگ جائے تو بھاگتے ہیں، اور اگر روحانی بیماری لگ جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ غرور و تکبر، مغرور ہونا، متکبر ہونا روحانی بیماری ہے۔ اب ہر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ بیماری میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ متکبر انسان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت عزیز ہوں، میں بہت اچھا ہوں، اور میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب بے وقوف اور پاگل ہیں، سب بے قیمت لوگ ہیں، بس میں ہوں قیمت والا، میں بہت قیمتی انسان ہوں اور باقی سب بے قیمت ہیں۔ یعنی اپنے علاوہ باقی سب کو کمتر، اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے۔ بعض اوقات تکبر علم کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ کسی شخص نے کچھ کتابیں اگر زیادہ پڑھ لی ہیں تو وہ اپنے علاوہ باقی سب کو جاہل سمجھتا ہے، اور جہاں کہیں محفل میں بیٹھ جائے تو اپنے علم کا اظہار بڑے دھاک کے ساتھ کرتا ہے، مغرورانہ طریقے سے علم لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں اس چیز کے بارے میں بہت علم رکھتا ہوں۔ بعض اوقات علم کسی کے اندر غرور پیدا کر دیتا ہے، بعض اوقات عبادت، پرہیزگاری اور تقوی بھی غرور پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا ایک بندہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن انہی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا، اپنے علاوہ باقی سب کو بے دین اور بے نمازی سمجھتا ہے، اپنے علاوہ باقی سب کو بے دین سمجھتا ہے، اپنے علاوہ باقی سب کو غیر متقی انسان سمجھتا ہے، بے تقوی انسان سب کو سمجھتا ہے، خود بس اپنے آپ کو با تقوی انسان سمجھتا ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ مغرور انسان اللہ کو بہت ناپسند ہے، اہل بیت اطہار کو بہت ناپسند ہے، اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ انسان کس چیز پر غرور کر رہا ہے کہ جس کی ابتدا نجاست سے ہوتی ہے،